ان آیتوں پر قرآن کریم کا پہلا پارہ الف لام میم ختم ہوا ہے، اور آپ نے یہ ملاحظہ فرمایا ہوگا کہ اس آخری حصے میں خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور ان کی ملت اور ان کے دین کا ذکر فرمایا ہے، اور مقصد یہ ہے کہ چاہے وہ مکہ مکرمہ کے بت پرست ہوں یا یہودی اور نصرانی لوگ ہوں، وہ سب کے سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زبانی طور پر اپنا پیشوا مانتے تھے۔ ان کے بارے میں یہ تفصیل بیان کر دی گئی کہ وہ در حقیقت توحید کے قائل تھے اور توحید ہی کے دین کی انہیں تبلیغ فرمائی ہے، اور انہوں نے خود رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری کا بھی دعا کی تھی اور آپ کے مقاصد بعثت لوگوں کے سامنے بتائے تھے۔ تو اس کا تقاضا اس طرح اللہ تعالی نے پورا کیا ہے کہ حضرت نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی دعا کے مطابق اس مکہ مکرمہ کے سرزمین میں مبعوث فرمایا، اور اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت یہ ہے، اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو امامت کا منصب عطا کیا گیا تھا، اب وہ بنو اسماعیل کو، یعنی بنو اسماعیل میں سے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا جائے۔ اسی کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ وہ کعبہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا تھا، اس کی طرف لوگوں کو رخ کر کے عبادت کرنے کا حکم دیا جائے، یعنی بیت اللہ کو کعبہ قرار دیا جائے۔ تو آگے جو آیات آ رہی ہیں اس میں بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ کی طرف رخ کرنے اور قبلہ تبدیل کرنے کے احکام آئے ہیں، اور اس سے پیدا ہونے والے جو مسائل ہیں ان کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے۔ آگے کی جو آیات ہیں ان کو اسی پس منظر میں سمجھنا چاہیے۔ وہ آیات پہ تلاوت کرتا ہوں، اس کا ترجمہ پیش کرتا ہوں، اس کے بعد پھر اس کے بارے میں کچھ تشریح انشاءاللہ عرض کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ
ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني اذكركم واشکروا لی ولا تکفرون۔ اب یہ بیوقوف لوگ کہیں گے کہ آخر وہ کیا چیز ہے جس نے ان مسلمانوں کو اس قبلے سے رخ پھیرنے پر آمادہ کر دیا جس کی طرف وہ منہ کرتے چلے آ رہے تھے۔ آپ کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کی ہیں، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ کی ہدایت کر دیتا ہے۔ اور مسلمانوں، اسی طرح تو ہم نے تم کو ایک معتدل امت بنایا ہے تاکہ تم دوسرے لوگوں پر گواہ بنو اور رسول تم پر گواہ بنے، اور جس قبلے پر تم پہلے کاربند تھے اسے ہم نے کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ صرف یہ دیکھنے کے لیے مقرر کیا تھا کہ کون رسول کا حکم مانتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ اور اس میں شک نہیں کہ یہ بات تھی بڑی مشکل، لیکن ان لوگوں کے لیے ذرا بھی مشکل نہ ہوئی جن کو اللہ نے ہدایت دے دی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے، در حقیقت اللہ لوگوں پر بہت شفقت کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ اے پیغمبر، ہم تمہارے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، چنانچہ ہم تمہارا رخ ضرور اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جو تمہیں پسند ہے۔ لو اب اپنا رخ مسجد حرام کی سمت کر لو، اور جہاں کہیں تم ہو اپنے چہروں کا رخ اسی کی طرف رکھا کرو، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ یہی بات حق ہے جو ان کے پروردگار کی طرف سے آئی ہے، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی اگر تم ان کے پاس ہر قسم کی نشانیاں لے آؤ تب بھی یہ تمہارے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور نہ تم ان کے قبلے پر عمل کرنے والے ہو، نہ یہ ایک دوسرے کے قبلے پر عمل کرنے والے ہیں۔ اور جو علم تمہارے پاس آ چکا ہے اس کے بعد اگر کہیں تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کر لی تو اس وقت میں یقیناً تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کو اتنی اچھی طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور یقین جانو کہ ان میں سے کچھ لوگوں نے حق کو جان بوجھ کر چھپا رکھا ہے، اور حق وہی ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے آیا ہے، لہذا شک کرنے والوں میں ہرگز شامل نہ ہونا۔ اور ہر گروہ کی ایک سمت ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے، لہذا تم نیک کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ تم جہاں بھی ہوگے اللہ تم سب کو اپنے پاس لے آئے گا، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور تم جہاں سے بھی سفر میں نکلو اپنا منہ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف کرو، اور یقیناً یہی بات حق ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے آئی ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ اور جہاں سے بھی تم نکلو اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کرو، اور تم جہاں کہیں ہو اپنے چہرے اسی کی طرف رکھو تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف حجت بازی کا موقع نہ ملے۔ البتہ ان میں جو لوگ ظلم کے خوگر ہیں وہ کبھی خاموش نہ ہوں گے، سو ان کا کچھ خوف نہ رکھو، ہاں میرا خوف رکھو، اور تاکہ میں تم پر اپنا انعام مکمل کر دوں اور تاکہ تم ہدایت حاصل کر لو۔ یہ انعام ایسا ہی ہے جیسے ہم نے تمہارے درمیان تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہارے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کرتا ہے اور تمہیں پاکیزہ بناتا ہے، اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے
جو تم نہیں جانتے تھے، لہذا مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ یہ قرآن کریم کے 2 رکوع ہیں جو دوسرے پارے کے پہلے 2 رکوع قرار دیے گئے ہیں، اور ان میں قبلے کے بارے میں ضروری احکام اور ہدایات اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی ہیں، اور ان سے پیدا ہونے والے بعض مسائل کا تذکرہ فرمایا ہے۔ پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے اور آپ کو نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا تو آپ کا یہ معمول تھا کہ جس معاملے میں آپ کو براہ راست وحی کے ذریعے کوئی معین حکم نہیں دیا جاتا تھا تو اس کے بارے میں آپ اپنے سے پہلے اہل کتاب یعنی یہودیوں اور نصرانیوں کے طریقے کو بت پرستوں کے طریقے کے مقابلے میں اس لیے بہتر سمجھتے تھے کہ وہ در حقیقت ایک آسمانی کتاب پر مبنی تھے، چاہے انہوں نے اس میں بہت سی تعریفات کر ڈالی ہوں، لیکن بنیاد ان کی تورات یا انجیل تھی جو اللہ تعالیٰ کی آسمانی کتابیں تھیں۔ اس لیے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بت پرستوں کے بجائے اہل کتاب کے طریقے کو اختیار کرنا زیادہ بہتر سمجھتے تھے ان معاملات میں جن میں آپ کے پاس براہ راست کوئی اللہ تعالیٰ کا حکم نہ آیا ہوتا۔ تو اس لیے جب آپ نے یہ دیکھا کہ اہل کتاب بیت المقدس کی طرف رخ کرتے ہیں اپنی عبادتوں کے دوران، تو آپ نے بھی یہ محسوس فرمایا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کرنا بہتر ہوگا۔ لیکن چونکہ آپ کو معلوم تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ تعمیر فرمایا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا گھر قرار دیا تھا، لہذا ساتھ ہی اس کی طرف رخ کرنے کا بھی آپ کو دل میں داعیہ موجود تھا۔ تو مکہ مکرمہ میں آپ عام طور سے اس طرح نمازیں پڑھا کرتے تھے کہ آپ کا رخ بیت اللہ کی طرف بھی ہو جائے اور ساتھ ساتھ بیت المقدس کی طرف بھی ہو جائے، یعنی آپ جنوب کی طرف سے شمال کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے کہ بیت اللہ کا جو جنوبی حصہ ہے اس کے سامنے نماز پڑھتے تھے تاکہ آپ کا رخ بیت اللہ کی طرف بھی ہو اور ساتھ ساتھ بیت المقدس کی طرف بھی ہو۔ جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو اس وقت یہ ممکن نہیں تھا کہ آپ بیت اللہ کا بھی رخ کریں اور بیت المقدس کا بھی رخ کریں، کیونکہ بیت اللہ مدینہ منورہ سے جنوب میں واقع تھا اور بیت المقدس شمال میں واقع تھا، لہذا دونوں کی طرف بیک وقت رخ کرنا ممکن نہیں تھا۔ اس وقت چونکہ آپ نے یہ سمجھا تھا کہ بیت المقدس اہل کتاب کا قبلہ ہے تو جب تک کوئی معین حکم نہ آئے تو اس وقت تک بیت المقدس ہی کی طرف رخ کرنا چاہیے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے بارے میں آپ کے اوپر کوئی وحی بھی نازل ہوئی ہو کہ فی الحال آپ بیت المقدس کی طرف رخ کریں۔ اور قرآن کریم کی ایک آیت جو اسی رکوع میں آنے والی ہے اس سے بھی اشارہ اس بات کی طرف ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آ گیا تھا کہ آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ چنانچہ آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی شروع کی، اور بعض روایتوں کے مطابق 16 مہینے اور بعض روایتوں کے مطابق 17 مہینے تک آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ اب قبلے میں تبدیلی پیدا کر دی جائے اور بیت المقدس کے بجائے رخ اب کعبے کی طرف کیا جائے۔ خود نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش بھی یہی تھی، اور آپ کو اس بات کا انتظار بھی تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آئے کہ اب بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ کو قبلہ بنایا جائے۔ چنانچہ بعض اوقات آپ اس انتظار میں آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتے تھے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی وحی تو نہیں آ رہی جو ہمیں قبلہ بدلنے کا حکم دے رہی ہو۔ اس انتظار اور اشتیاق میں آپ بار بار آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر دیکھا کرتے تھے۔ تو اب ان آیات کے شروع میں جو آیتیں ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالی پہلے تو یہ بیان فرما رہے ہیں کہ ہم آپ کو
آپ کی مرضی کے مطابق، آپ کے اشتیاق اور انتظار کے مطابق بیت اللہ کو قبلہ بنانے کا حکم دینے والے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ جب یہ واقعہ ہوگا، یعنی قبلہ تبدیل ہوگا، تو یہ بیوقوف لوگ یعنی یہودی اور نصرانی وہ اعتراض کریں گے اور تانے دیں گے. وہ کہیں گے دیکھو یہ تو عجیب قسم کا دین ہے کہ جس میں قبلہ ہی متعین نہیں، کبھی جنوب کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، کبھی شمال کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا جاتا ہے. تو یہ لوگ اعتراض کریں گے، اور در حقیقت اس قبلے کو بدلنے کی حکمت بھی یہی ہے کہ یہ جس بنیاد پر اعتراض کیا جا رہا ہے اس بنیاد کو منہدم کیا جائے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے پہلی آیت میں فرمایا کہ سیقول السفہاء من الناس، کہ یہ بیوقوف لوگ یہ کہیں گے، یعنی اس وقت کہیں گے جب قبلے کو تبدیل کرنے کا حکم آ جائے گا، تو اس وقت میں یہ لوگ یہ اعتراض کریں گے، یہ کہیں گے کہ ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کہ وہ کون سی چیز ہے جس نے ان مسلمانوں کو اپنے اس قبلے سے رخ پھیرنے کا پر آمادہ کر دیا جس پر وہ چلے آ رہے تھے، یعنی بیت المقدس. اس کی طرف سے کیوں انہوں نے رخ پھیرا؟ یہ اعتراض کرنا شروع کریں گے، یہ طعنہ دیں گے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے جواب میں فرمایا کہ قل للہ المشرق والمغرب، کہہ دو کہ مشرق ہو یا مغرب وہ اللہ ہی کی ملکیت ہے، اللہ ہی کی ہے. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما دیتا ہے. اس جملے میں دو عظیم حقیقتیں بیان فرمائی گئی ہیں جن کا قبلے کے بارے میں ذہن میں رکھنا بڑا ضروری ہے، اور در حقیقت انہی حقیقتوں کو واضح کرنے کے لیے قبلے کی تبدیلی کا حکم آیا. پہلی حقیقت تو یہ ہے کہ جب کسی قبلے کی طرف رخ کر کے عبادت کی جاتی ہے تو عبادت اس قبلے کی نہیں کی جاتی، عبادت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرنی مقصود ہوتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، وہ کسی خاص سمت کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، وہ ہر جگہ ہے. وہ مشرق میں بھی ہے، مغرب میں بھی ہے، شمال میں بھی ہے، جنوب میں بھی ہے. لیکن اجتماعی عبادتوں میں اس بات کو مناسب سمجھا گیا ہے کہ ایک دین کے پیروکار، ایک ہی دین کو ماننے والے، ایک ہی رسول کے امتی جب اجتماعی عبادتیں کریں تو ان کا رخ کسی ایک سمت ہو. اس سمت کو جو متعین کیا جاتا ہے وہ اس لیے نہیں کیا جاتا کہ وہ سمت قابل تعظیم ہے، یعنی بذات خود وہ سمت قابل عبادت ہے. عبادت اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے ایک یکسوئی کی ضرورت ہے تو قبلہ اس کے لیے متعین کر دیا جاتا ہے. تو قبلے کو بذات خود معبود سمجھنا یہ شرک ہے. قبلہ بذات خود معبود نہیں، معبود تو اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اس کی عبادت کرنے کے لیے کسی سمت کو متعین کر دیا جاتا ہے تاکہ یکسوئی کے ساتھ اور وحدت کے ساتھ پوری امت اجتماعی طور پر عبادت کر سکے. پہلی حقیقت تو یہ ہے. دوسری حقیقت یہ ہے کہ جس سمت کو قبلہ متعین کیا گیا تو یہ بات نہیں ہوتی کہ اس سمت میں بذات خود کوئی تقدس ہے یا بذات خود کوئی حرمت ہے یا وہ بذات خود قابل تعظیم ہے. تمام سمتیں اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہیں، مشرق بھی، مغرب بھی، شمال بھی، جنوب بھی، یہاں تک کہ کعبہ بھی اور بیت المقدس بھی. یہ اپنی ذات میں کوئی تقدس نہیں رکھتے، اپنی ذات میں کوئی حرمت ان کے اندر موجود نہیں ہے. ان میں جو تقدس آتا ہے یا ان میں جو حرمت آتی ہے یا ان کی جو تعظیم کی جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے آتی ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ بیت اللہ قبلہ ہے تو اب بیت اللہ کے اندر حرمت آ گئی، ورنہ بیت اللہ بھی ایک دوسرے گھروں کی طرح ایک گھر تھا. لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہ فرما دیا، اپنی طرف نسبت کر دی کہ یہ میرا گھر ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اور لوگوں کو حکم دیا کہ وہ اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں یا اس کی طرف رخ کر کے عبادت انجام دیں، تو اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی وجہ سے اس میں
تقدس پیدا ہو گیا اور اس کو مقدس اور قابل تعظیم سمجھا گیا. تو بذات خود کسی بھی چیز میں کوئی تقدس نہیں ہے جب تک کہ اللہ تبارک و اصل تقدس اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم میں ہے، اس حکم کی اتباع میں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے جو قبلہ بدلا ہے تو اس قبلے کے بدلنے کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ تم پر یہ حقیقت واضح ہو کہ کسی بھی سمت میں اپنا ذاتی تقدس کوئی نہیں. بیت المقدس کی طرف جب تمہیں رخ کرنے کا حکم دیا گیا تھا تو اس وجہ سے نہیں کہ بیت المقدس بذات خود تقدس رکھتا تھا، بلکہ اس بنا پر کہ ہم نے حکم دیا تھا، لہذا ہمارے حکم کے تحت اس حکم کے عمل کرنے کی وجہ سے اس میں تقدس پیدا ہوا. اب ہم جو بدل رہے ہیں وہ بھی اس حقیقت کو پوری طرح واضح کرنے کے لیے بدل رہے ہیں کہ اس میں اپنی ذات میں کوئی تقدس نہیں تھا. ہمارا حکم بیت المقدس کے بجائے ہمارا حکم بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا آ رہا ہے، تو اب اس میں وہ تقدس پیدا ہو گیا ہے جو کبھی بیت المقدس میں تھا. تو اس حقیقت کو واضح کرنا مقصود ہے کہ دنیا کے اندر کسی بھی چیز میں، کسی گھر میں، کسی جگہ میں، کسی سمت میں کوئی تقدس اپنا ذاتی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے وہ سیدھے راستے کی ہدایت دے دیتا ہے. تو اس سیدھے راستے کی ہدایت دینے کے لیے ہم نے تمہیں بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا ہے.